احترام والے مہینے کے، اس عظمت والے مہینے کو ہم اس پہ تذکرہ کر سکیں، ڈسکشن کر سکیں۔ مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی، ہمارے پہلے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہمارے بیشتر پروگرام میں آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں جی، اسلامک اسکالر ہیں روبینہ ایوب صاحب ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی السلام۔ روبینہ صاحب؟ الحمدللہ، بہت شکریہ وقت دیا آپ نے۔ ناظرین، ان کے ساتھ اگلے ہمارے معزز مہمان جو تشریف فرما ہے، ماشاء اللہ سے سوری شخصیت، انہیں بھی آپ ہمارے بیشتر پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں جی، آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں، زہری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سہر وعلیکم صاحب، السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ روبینہ صاحب، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں، محرم الحرام کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کی اہمیت فضیلت پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ بتائیے ناظرین کو، ہمیں آگاہ کیجیے محرم الحرام کی حرمت اور فضیلت کیا ہے، بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مہینے کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ جو 4 مہینے ابھی آپ نے تذکرہ کیا، ایک رجب کا مہینہ ہے، پھر یہ محرم کا مہینہ ہے، پھر ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، جس کے متعلق ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے ہم نے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ پھر حج کا مہینہ ہے۔ تو خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلے نمبر پر سال کا پہلا مہینہ، سال کا پہلا مہینہ، تو ایک حرمت تو اس کی یہاں سے ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یعنی جس دن زمین اور آسمان پیدا کیے، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے 12 مہینوں کا تقرر جو ہے وہ کر دیا تھا۔ پھر اس میں سے بھی 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک نازل کیا، اس میں جب آیات نازل ہوئیں اس حوالے سے، تو پھر اس کا جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو پھر 4 حرمت والے بزرگی والے جو مہینے ہیں ان کا بھی پھر اس کے اندر جو ہے تذکرہ کر کے یہ جو حرمت والے بزرگی والے ادب والے جو مہینے ہیں ان کی فضیلت جو ہے وہ اور زیادہ عیاں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ فیہا اربعۃ حرم، کہ اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ ذالک الدین القیم، کہ یہی دین کا جو ہے وہ سیدھا رستہ ہے۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا اور جو اللہ کے رسول نے جس بات کی تشریح کر دی اسی کو ہم دین کا حصہ سمجھیں گے۔ کیونکہ یہ جو مہینے ہیں مشرکین عرب جو تھے وہ اس مہینے کا ادب اور احترام تو کرتے تھے، لیکن کچھ تھوڑی سی وہ غلطیاں بھی کر دیتے تھے۔ وہ یہ ہوتی تھی کہ ان میں تھوڑا رد و بدل کر دیتے تھے، یعنی سال کے جو 12 مہینے ہیں کبھی 13 بنا دیتے تھے، کبھی 14 بنا دیتے تھے، پھر جو دن ہیں ان کو بھی بڑھا دیتے تھے اور کبھی گھٹا دیتے تھے۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو پھر جو ہے اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ زمانہ جو ہے گھوم پھر کے پھر اپنی واپس اسی حالت پر جو ہے وہیں پہ آ گیا۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہو گئی۔ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ قیامت تک رہیں گے، روز ازل سے تھے، اور پھر اس کی ابدیت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح بیان کر دی، تو پھر یہ قیامت تک اب جو ہے یہی رہیں گے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں کرے گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مغربی تہذیب کے پیچھے جب بھاگتے ہیں تو پھر ہم سوچتے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے بھی پاکستان میں یہ قانون آیا تھا کہ گھڑیاں جو ہے میرا خیال ہے 1 گھنٹہ آگے کر دیں اور 1 گھنٹہ پیچھے کر دیں۔ تو یہ چیز اس مہینے کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کی حدیں جو ہے وہ مقرر کر دی ہیں، پھر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کرے، رد بدل کرے اس کے اندر۔ پھر اس مہینے کا جو نام ہے محرم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ محرم کے معنی ہے حرمت والا، یعنی ادب والا۔ الحرام کے مہینے ہے قابل احترام۔ تو پورا مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ ادب والا قابل احترام مہینہ۔ یقیناً تو یہ مہینہ جو ہے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں اس مہینے کا ادب کرنا ہے، احترام کر رہے ہیں۔ اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جو ہے وہ آغاز ہی اس سال کا پہلا جو مہینہ وہ، اور اس کا جو آغاز ہے تھوڑی سی ڈیٹیل میں تاریخ جو ہے اس کی یہ ہے کہ ایک شخص یمن سے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو اس نے کہا کہ آپ جب کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو آپ تاریخ کیوں نہیں بیان کرتے، آپ اس کی تاریخ بھی بیان کیا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سوچ میں پڑ گئے، وہ اس بات کو ساری رات سوچتے رہے۔ صبح انہوں نے مجلس شورا جو تھی وہ بلا لی اور کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے، جو مہینے ہیں، ان کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ تو لوگوں نے بہت سارے مشورے دیے، بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو مشورہ ہے وہ قبول کیا گیا۔ انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں سے اس کا آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ اسلامی سال کا جب ہم پورا یہ لکھتے ہیں 1400 مطلب 45 ہجری جا رہا ہے تو ہم ہے لکھتے ہیں ساتھ۔ تو یہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو اس وجہ سے وہاں پر ہے بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہسٹری ہے تو پھر باقاعدہ سے اس کا جو آغاز ہے تو پھر اس کا آغاز جو ہے باقاعدہ سے ہو گیا جب مکہ سے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو اپنے ہجرت کی تو اس کی جو فضیلت تھی اور اس کی جو اہمیت تھی، فضیلت تو ہم آگے اور بیان کریں گے تو پھر یہ اور زیادہ جو ہے وہ واضح